وما یکفر بها الا الفاسقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح آیات، وما یکفر بها اور نہیں اس کے ساتھ کفر کرتے الا الفاسقون مگر نافرمان۔ دوہرا لیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات آیات بینات واضح، وما یکفر اور نہیں کفر کرتے بہا ان کے ساتھ الا الفاسقون مگر نافرمان۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر نافرمان فاسق۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہود کے سوالات، پیغمبر علیہ السلام کے جوابات اور پھر ان کا ایمان سے انکار کے لیے ایک حیلہ، ایک بہانہ وہ ذکر کیا تھا، اور ابھی اسی کی تشریح باقی تھی، آیت کا کچھ حصہ باقی تھا۔ وہ ہے من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے اللہ کا دشمن، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا دشمن، وجبریل اور جبریل کا دشمن، ومیکال اور میکائیل کا دشمن، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ یہاں پہ ایک سوال تھا کہ انہوں نے یہ تو بالکل بھی نہیں کہا کہ ہماری اللہ سے دشمنی ہے، یا باقی فرشتوں سے یا رسولوں سے یا میکائیل سے دشمنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کا جواب دیا تو فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ دراصل انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی لی۔ حضرت جبریل اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ہم نے اس حوالے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ذکر کی تھی۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ کسی چیز کا خوف، اپنی جان کا خوف بھی انہیں نہیں ہوتا، اور کسی چیز کے چھن جانے کا غم بھی انہیں نہیں ہوتا۔ صابروں پر جب ہوتا ہے مصیبت کا نزول، انا للہ کہہ کر اسے کر لیتے ہیں قبول۔ کوئی بھی تکلیف آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت نمبر 63 یہ تھی کہ الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہم عرض کر چکے ہیں 11 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہے توحید، جس کے پاس توحید نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 پہ ہے نماز، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، 5 نمازیں نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 پہ ہے روزہ، جو بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 پہ ہے زکوٰۃ، اگر مال اتنا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 پہ ہے حج، جس کے پاس طاقت بھی ہے وہ حج نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی۔ پھر اللہ پر جس کا ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی، اس کے رسولوں پر جس کا ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی۔ نمبر 8 فرشتوں پر جس کا ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی۔ نمبر 9 جس کا کتابوں پر ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی، جس کا آخرت کے دن پہ ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی، اور نمبر 11 جس کا اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی۔ 11 چیزوں پر جو ایمان لائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، گناہوں سے نافرمانیوں سے بچنے والا ہو۔
جس میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے علاوہ خود ساختہ کنویں میں الٹا لٹک کے تسبیحیں پڑھ لے، قبر پہ بیٹھ کے تسبیحیں پڑھ لے اور چلے لگا لے، یاد رہے، لمبی لمبی زلفیں اور لمبے لمبے بال کر لے، ہاتھ میں وہ ڈنڈا پکڑ لے اور بھنگ کوٹنا، وہ کیا کہتے ہیں وہ شروع کر دے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ اللہ کا ولی وہی ہے جسے قرآن نے ولی کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پکی بات یاد رکھنی ہے۔ اللہ کے ولی پہ آگے انشاءاللہ مزید بحث آئے گی۔ اگلا مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے ولی کا احترام کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ جو حضرت جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا، حضرت جبریل کا جو دشمن ہے وہ پیغمبروں کا، جو حضرت جبریل کا دشمن ہے وہ حضرت میکائیل کا بھی دشمن، دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کو جبریل سے دشمنی اور میکائیل ہمارا دوست ہے، کیونکہ جبریل میکائیل یہ بڑے پکے دوست ہیں، یہ دونوں اللہ کے ولی ہیں، انبیاء اللہ کے ولی ہیں، یہ پوری ایک چین ہے۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی تم دشمنی رکھو گے تو ایک سے نہیں بلکہ سب سے دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، جبریل سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی، بولو اللہ سے دشمنی۔ کہتے ہیں جی یہ ولیوں کا احترام نہیں کرتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم لوگ اس دنیا میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتے تو دنیا میں اولیاء اللہ کو بتاؤ پھر مانتا کون ہے؟ لیکن یہ بھی بات یاد رہے، اولیاء اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان پہ ہم چادریں ڈالنی شروع کر دیں، یا ان کو سجدے کرنے شروع کر دیں، یا ان کے نام کی نظر و نیاز دینا شروع کر دیں، یا ان کو ولایت سے اٹھائیں اور انبیاء کا درجہ دینا شروع کر دیں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں، ان سے دعائیں کروائیں، ان سے دعائیں نہ مانگیں۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ولی سے نہیں مانگنا، ولی کو کہنا ہے اللہ سے مانگو، ولی سے مانگنا نہیں، ولی کو کہنا ہے ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو۔ تو یہ درست ہے، اولیاء اللہ سے دعا کروانا درست ہے، کسی کو دعا کا کہنا یہ درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب عمرے پہ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا عمر لا تنسانا فی دعائک یا اخی، او ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ مانا نبی علیہ السلام حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور کہیں، اپنے ساتھیوں سے کہیں، اپنے بھائیوں سے کہیں، اپنے ائمہ سے کہیں، اپنے خطباء سے کہیں، اولیاء اللہ سے دعائیں کروائیں، ضرور کروائیں، اولیاء اللہ کا احترام ضرور کریں، لیکن ان کو سجدہ، ان کی شریعت میں اطاعت، وہ کیا کہتے ہیں، بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے، لیکن اطاعت دے لائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کا ضرور احترام کریں، لیکن اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ بزرگوں کا ضرور احترام کریں، لیکن سجدہ اللہ رب العالمین کو ہوگا، کیونکہ اولیاء اللہ سے دشمنی، کس سے دشمنی ہے؟ اللہ سے دشمنی ہے۔ اولیاء اللہ سے دشمنی نمبر 2، وملائکتہ، کس سے دشمنی ہے؟ فرشتوں سے دشمنی ہے۔ اولیاء اللہ سے دشمنی ورسولہ، کس سے دشمنی ہے؟ اولیاء اللہ سے دشمنی جبریل سے دشمنی ہے، میکائیل سے دشمنی ہے، لہذا اولیاء اللہ سے دشمنی لی جا سکتی، یہ تو سیدھا سیدھا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو فرمایا من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، ومیکال، اور میکال علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ ساری کافر ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ اولیاء اللہ کا دشمن کون ہے؟
اولیاء اللہ کا دشمن کون ہے؟ تو ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہیں مانے، لیکن اولیاء اللہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی ہو، ہم کیوں نہ مانے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شریعت کا پابند ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، ہم کیوں نہ مانے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ آپ کو بھی اللہ کا ولی بنائے، اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنائے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنائے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ کس کا دشمن ہے؟ کافروں کا۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک تو وہ ہم نے جو پہلے واقعہ سنایا یہودیوں کے سوالات، ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ یہودیوں سے مباحثہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کو سمجھاتے جا رہے ہیں لیکن وہ اڑی کر رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کوئی باتیں کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم جبریل کے دشمن ہو، تم سارے کے سارے کافر ہو۔ بلکہ حافظ ابن کثیر نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کفرتم من الحمیر، تم گدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑے کافر ہو۔ گدھے سے بھی، گدھا ہوتا ہے نا گدھا، وہ بھی اپنے مالک کا کوئی نہ کوئی اشارہ تو سمجھ سکتا ہے، تم اس سے بھی بڑے نالائق قسم کے لوگ ہو کہ تم یہ سادی سی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جبریل سے دشمنی کرنے کا کوئی حق ہی نہیں آپ کو پہنچتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل کے دشمنوں کو کیا کہا؟ کافر کہا۔ بولو کیا کہا؟ حضرت عمر نے حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمنوں کو کیا کہا؟ صدقے اور قربان جائے، واہ عمر تیری عظمت کو سلام، واہ عمر تیری عظمت کو کروڑوں سلام۔ عمر کیا ہستی تھی، یہاں پہ ایک رائے قائم کرتا تھا، میرا رب آسمانوں سے قرآن نازل کر دیتا تھا۔ بعض محدثین نے جیسا کہ امام بخاری انہوں نے حضرت عمر کے موافقات ذکر کیے ہیں تین، کہ تین موقع ایسے آئے ہیں حضرت عمر نے یہاں پہ رائے دی ہے، اللہ نے آسمانوں سے وہی قرآن نازل کر دیا ہے۔ جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق رائے حضرت عمر کی تھی، پھر پردے کے متعلق حضرت عمر کی رائے، پھر شراب کے حرام ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بار بار سوال۔ بعض لوگوں نے 7 مقام لکھے ہیں، بعض لوگوں نے 15، اور امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 21 موافقات لکھے ہیں۔ کتنے موافقات؟ 21 موافقات۔ کیا معنی کیا ہے؟ کہ ایسی رائے جو یہاں پہ انہوں نے زمین پہ قائم کی، اللہ رب العالمین نے فوراً وحی کے ذریعے وہی چیز ہے نازل فرما دی، یعنی موافقت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ موافقت ہو گئی۔ اب یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے یہ موافقت ہوئی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم گدھے سے بھی بڑھ کے کافر ہو، جاہل ہو، کہ گدھے کو بھی مالک کا کوئی نہ کوئی اشارہ سمجھ آ سکتا ہے، لیکن تم اتنے کم عقل ہو کہ تمہیں یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، تم بہت بڑے کافر ہو، ہائی لیول کے کافر ہو۔ جب حضرت عمر نے اتنی بات کہی، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ نے بھی لوگوں کو کافر کہہ دیا ہے۔ جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ صرف دشمن ہی نہیں ہے، اللہ نے ساتھ ان کو کافر بھی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حضرت عمر نے کافر کہا۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی دشمنی، اس دشمنی نے انہیں کفر تک پہنچا دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بحث بھی صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے موضوع پہ ہوئی۔ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا تھا نا، وہ بھی اسی وجہ سے، اور کوئی ابھی معاملہ نہیں، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو برا کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم کافر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ
عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات بینات، واضح آیات۔ واضح آیات سے مراد یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو معجزات لے کر آئے، چاند کا 2 ٹکڑے کر کے دکھانا، پھر پتھروں کا آپ کو سلام کہنا، پتھروں کا کلام کرنا، اسی طرح بے شمار ایک لمبی فہرست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، کہ جنہیں بڑے لوگوں نے دیکھا، کئیوں نے جھٹلا دیا اور کئیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو فرمایا البتہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات بینات، واضح آیات۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں اس کے ساتھ کفر کرتے مگر بولے نہیں نافرمان، فاسق نافرمان۔ اچھا، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کی مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر رکوع کے شروع میں جانا پڑے گا۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہاں پر ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہودی آئے تھے نا نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے آپ چند سوالات کے جوابات دے دیں، ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ بولو، ایمان لے آئیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حریص رہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طریقے ایمان لے آئیں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب ان کے سوالات کے جوابات دے دیے، اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ بولے نہیں، کیا چاہیے تھا؟ ایمان لانا۔ وہ ایمان لائے تھے؟ پھر نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، ان کو سمجھایا بھی ہے، ان کو ڈرایا بھی ہے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، یہ اپنی شرط پہ پورے نہیں اترے، بلکہ ایک ہیلا بنایا ہے کہ حضرت جبریل آپ پہ وہی لے کر آتے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں آپ پر یہ آیات بینات کس نے نازل کی ہیں؟ کس نے نازل کی ہیں؟ لے کے کون آیا؟ نازل بہ الروح الامین، امین لے کر آئے جو بڑے ہی امانت دار ہیں، جنہوں نے کبھی ایک حرف اس کا نقطہ، اس کے نقطے کا کروڑواں حصہ بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیا، اتنے امانت دار فرشتے تھے، وہ لے کر آئے ہیں۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، آپ کے ساتھ کفر یہ نافرمانی کر سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئے؟ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے نا، انہوں نے میرا کہا کیوں نہیں مانا؟ شرط یہ رکھی تھی کہ جو ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں گے، میں نے تو جواب دیے، انہوں نے پھر نہیں ایمان لایا مجھ پہ، یہ مسلمان پھر نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کیا، انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ یہ جو نا ہے نا، نا کیا لفظ ہے؟ نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے، جمع کے لیے آتا ہے۔ واحد ہوتا تو آتا انزلتو، میں نے نازل کیا، یہ واحد کے لیے ہے۔ اللہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد، بولے نہیں، واحد، اللہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے۔ پھر انزلنا، ہم نے نازل کیا، یہ کیوں آیا؟ جبریل علیہ السلام کی وجہ سے۔ نہیں جی، نازل تو اکیلے اللہ نے کی ہے، جبریل علیہ السلام تو وہ صرف لے کر آئے ہیں نا۔ انزلنا، ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رہی، یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، قرآن میں اور بھی آگے بھی آئے گا۔ تو جب آپ یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے نا، آپ کو پھر مزہ آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ایسا کوئی جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو لوگوں کو اپنا جلال جو ہے وہ بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اپنا جلال۔ جیسے کوئی بڑا آدمی کو جھگڑا ہو جائے نا، یا کوئی معاملہ بن جائے، کہتا ہے بس دیکھو صحیح اب ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ ہے تو وہ واحد ہے تو کیا ہے؟ وہ اکیلا، کیا دھمکی دے رہا ہے؟ بس دیکھو ہم اب تمہارے ساتھ کرتے کیا ہے وہ واحد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے وہ آپ کو ڈرا رہا ہے، آپ کو اپنا جلال دکھا رہا ہے، غصہ دکھا رہا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ غصہ دکھلانے کے لیے، جلال کے لیے ایسے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، کیا ہوا انہوں نے نہیں مانا؟ نازل کس نے کیا آپ پہ؟ ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے۔ تو دشمنی جبریل سے نہیں ہے، دشمنی آپ سے نہیں لے رہی ہے، دشمنی ہم سے لے رہے ہیں۔
دشمنی کس سے لے رہے ہیں؟ ہم سے لے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات واضح آیات واضح نشانیاں. وما یکفر نہیں مانا ان یہودیوں نے آپ کو بہانہ لگا دیا تو کیا ہوا؟ وما یکفر بها اس کا نہیں انکار کرتے الا الفاسقون مگر وہی انکار کرتے ہیں جو بڑے ہی فاسق ہوتے ہیں بڑے ہی نافرمان ہوتے ہیں اطاعت گزار کبھی بھی ان چیزوں کا انکار کرتے نہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات واضح نشانیوں کو. وما یکفر اور نہیں کفر کرتے بہا اس کے ساتھ الا الفاسقون مگر نافرمان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.